بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسنى صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 12 تک کا درس 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں میثاق کے حوالے سے بالخصوص اللہ نے 3 طرح کے وعدے کا ذکر فرمایا ہے، جسے عربی میں میثاق کہتے ہیں۔ میثاق ربوبیت، میثاق دعوت اور میثاق نبوت، یعنی رب ہونے کا وعدہ لیا اور علماء سے دعوت و تبلیغ کا وعدہ لیا اور انبیاء کرام سے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا، جن میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے میثاق نبوت کو دیا، چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ تو سب پر لازم ہے، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں وعدہ کے اعتبار سے انبیاء کرام کو رکھ کر ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو ذہن دیا کہ تم ایمان لاؤ گے تمہارا بھلا ہوگا، ورنہ میرے حبیب پر ایمان لانے والے میرے محبوب بندوں میں سے جنہیں انبیاء کرام اور رسولان نظام کہا جاتا ہے، ان کو میں نے حکم دے دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اور جب یہ اقرار لیا اور سارے انبیاء کرام نے اقرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تم گواہوں کے ساتھ ایک گواہ ہوں۔ یہ اتنی عظیم پہلو ہے، بات ہے کہ ایک سچا نبی پر ایمان لانے والا، تصدیق کرنے والا یہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ اہمیت رسالت اور اہمیت نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ آج کا بالخصوص درس آپ کو ہم کو آنے والا جو جمعہ ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بہت سارے مسائل ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ پہلے میں ہی بتا دوں۔ اگر آپ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات اور جمعہ کو رکھیں، صرف جمعہ کو نہ رکھیں، کیونکہ نفل روزہ جمعہ کو رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، مطلب شریعت ناپسند کرتی ہے، اس لیے جمعرات اور جمعہ رکھیں۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ جمعہ اور شنیچر کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آغاز تو جمعہ سے کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بار جیسے چاہیں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد روزہ رکھ کر کے بتایا اور امت کو خود بھوکے رہ کر کھلایا بھی نبی نے، تو یہ روزہ نفلی روزہ ہے، یہ روزہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو رکھیں، لیکن مقصد ہو اپنے نبی کی میلاد۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب
ہر پیر کے روز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا، آپ ہمیشہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روزے کو میلاد اور ولادت سے نسبت دی ہے، ورنہ نبی یہ بھی کہہ سکتے کہ روزہ عبادت ہے، میں رکھ رہا ہوں بس، لیکن نہیں، میں اپنے میلاد کی خوشی میں اللہ کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو اب آپ نت نئے طریقے ہیں شکرانے کے، نبی نے آپ کو ایک بیس دے دیا کہ اب آپ جانو یہ فرض و واجب نہیں۔ اصل یہ میں اس لیے اتنی تنبیہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھا کھانا ہے، اچھے سے اچھا پینا ہے، ایسا بھی کرتے ہیں، خوشیاں منانا ہے، اب روزہ رکھے تو کہاں سے کھا پی سکتے وغیرہ وغیرہ، ایسا سوال ہوتا ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا یہ آپ کو اختیار ہے، میں اس سلسلے میں شریعت کے باب میں رہبری کر سکتا ہوں۔ بڑے لوگ روزہ رکھیں، چھوٹوں کو خوشیاں منانے دیں، ہاں ان کو جیسا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کرنے دیں۔ بڑے لوگ اس لیے بھی روزہ رکھیں بھائی کم سے کم فزیکلی طور پر آپ صحت مند رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ فرض و واجب نہیں ہے، آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں، مگر میں کہوں گا کیوں نہیں چاہیں گے آپ؟ اب دیکھیں نا، کدو ایک عام سی سبزی ہے، لیکن اب اسے شریف کا جملہ بولا جاتا ہے، وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ نبی نے پسند کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک سبزی کو نبی نے پسند کر لیا، مشرف ہو گیا۔ ایسے ہی جب اس میلاد سے اس روزے کو نسبت حاصل ہو جائے تو ہمیں پسند کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے جسٹس آف اسلام حضرت امام ابو یوسف قاضی، سب سے پہلے جسٹس قاضی القضات جس کو کہتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور کسی نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، لا احب الدبا، دبا بولے کدو کو، مجھے کدو پسند نہیں۔ آپ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا، قتل کا حکم دے دیا۔ ذرا غور کریں، جسٹس ہیں، لیکن جب پوچھا گیا تو سوال آپ نے یہی فرمایا جو نبی کی پسند کو پسند نہ کرے وہ کیسا امتی ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ پھر بھی شریعت محمدی آپ کو فیسلٹی اور استطاعت اس پر شریعت کا حکم دیتی ہے، اگر آپ کو ہے تو آپ رکھیں الحمدللہ۔ اسی طرح سب سے بہترین چیز جو آپ درود وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں وہ بھی آپ ہمیشہ کرتے رہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہر جگہ کہہ رہا ہوں میں کہ ٹائم کی قدر کیجیے، وقت کی قدر کیجیے۔ کیوں؟ آپ جانیے اس کو، دیگر انبیاء کرام کو 1000 سال، 500 برس، 700 برس اتنی عمریں ملی، اور آپ جانتے ہیں وہ عمریں ایسی بھی نہیں تھی جو مجبوری والی عمر تھی۔ جیسے ہماری عمروں کا آخری مسئلہ کیسا ہو جاتا، ایک دم نہ رہے سو والا مسئلہ ہونا، ایسا ایک دم آخری والا کھو کھانا، ایک دم بڑھاپے کا مسئلہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام کو جو عمریں اتنی دی گئی، گریٹ عمریں، گھٹ ہر طرح سے فزیکلی طور پر۔ سوال یہ ہے کہ زیادہ عمریں ملنا اور وہ بھی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ، یہ تو بڑی اللہ کی بارگاہ سے انعام اور نعمت کی بات ہے۔ تو پھر آپ کے نبی کو کیوں نہیں اللہ نے عطا کیا؟ آپ کا نبی تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کو تو حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح سے بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ جواب ملا ان کو کوانٹیٹی میں زیادہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا ایک ایک لمحہ ان کے ہزاروں پر بھاری ہے۔ آپ سمجھے؟ اور آپ ان کی امت ہیں، آپ کو بھی انہی کی وجہ سے کم عمر ملی ہے، ورنہ اللہ قادر ہے۔ تاریخ اور حقیقت بتاتی ہے، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب کیا ہے؟ ایسی قوم ہے، ایسی گھٹ، باپ رے باپ، 500 برس بھی ہو جائے تو 100 جنے کو ایک ہاتھ سے مار کے پھینک، ایسی طاقت۔ ہاں مگر نہیں، ان لوگوں کو کوانٹیٹی ملی، ہمیں کوالٹی ملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو بھی اللہ نے 63 ایئرس، اب اس میں کیا ہے؟ لیکن اللہ کے پاس
بڑی عظیم ہے. یہاں تک کہ نبی کو اختیار دیا تھا اللہ پاک نے کہ آپ چاہیں تو رہیں، جتنا چاہیں رہیں، اور چاہیں تو آ جائیں. یہ اختیار دیا تھا. اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر میں پڑھیں گے تو بخاری شریف میں آپ کو ملے گی کہ میرے حبیب تم چاہو تو دنیا ہی کو اختیار دو، میری اجازت ہے. مطلب 100-500 برس نہیں، جب تک چاہو. اور چاہو تو آخرت کو اختیار دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کو اختیار دیا، آخرت کو ترجیح دیا. اس سے آپ کو دنیا کی ناقدری کا بھی ایک عنوان دیا. زیادہ عمریں پانا کمال نہیں ہے، عمر کو اللہ رسول کے لیے گزارنا کمال ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ وقت کی قدر کریں گے. وقت کی قدر کیجیے. اگر آپ کو چھٹی کالج سے، اسکول سے، آفس وغیرہ سے بھی ملے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ اپنوں میں گزاریے وہ ٹائم. ہوتا کیا ہے، کالج اور اسکول یا آفس سے چھٹی ملنے کے بعد ارے ایک دن تو چھٹی ملی، ایک دن بھی ایج کرنا کیا، گھر میں رہنا کیا. میں نے بھی عورتوں کے خطاب میں جملہ کہا. یہ بتائیے آپ لوگ بھی شادی کرنے والے جو ہیں ان کو ذرا سنیے. جو لوگ ہنی مون وغیرہ کا پلان کرتے ہیں یہ شریعت میں بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ ہندوازم ہے، یہ یہودیت ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہ بتائیے آپ گھر میں زیادہ سیف ہیں یا باہر؟ آپ گھر میں سیف ہیں نا بھائی. ہم اپنے باپ ماں کے گھر میں سیف ہیں نا. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں گھر میں سیف ہیں کہ نہیں؟ اور جہاں آپ سیف ہیں وہاں زیادہ آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، یا جہاں بم گرنے والا مسئلہ، مرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں کشمیر، مرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ دوسرے ملک. اس لیے دو طرح سے غلطی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شادی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نبی پاک کی سنت ہے، دوسرے لفظ میں عبادت ہے. اور اس کو آپ بجائے گھر میں بجا لانے کے کہ گھر میں رحمت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، سمجھ رہے آپ، گھر میں خدمت ہوگی، گھر میں سب خوش رہیں گے، گھر کو سناٹا کر کے باہر چلے جا رہے. جو انسکسیسفل ہو رہی ہے نا شادی، یہ وجہ بڑی ہے کیونکہ اس کو آپ نے یہودی اور ہندوازم کے طور پر اب پروموٹ کر رہے ہیں. اسلامی طریقے پر آپ پورے انبیاء کرام کی ہسٹری کو اٹھا لیں، جتنے بھی صحابہ اہل بیت کی ہسٹری کو اٹھا لیں، کوئی کبھی بھی یہ کہتے ہوئے کہ نہیں اب نئی شادی ہوئی ذرا ہم ایک ہفتہ کے لیے باہر جا رہے ہیں، کبھی نہیں. ہر ایک بیوی کا ہر ایک گھر علیحدہ علیحدہ بناتے تھے. عرب میں تو 4 شادیوں کا عام دستور، عام رواج. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صاحب اختیار نبی 9 بیک وقت، لیکن کبھی ایسا ہوا ان کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں جانتے ہیں اگر جاتے تھے نا تو جنگ میں لے کے جاتے تھے. آپ سمجھیے اس بات کو، جنگ میں لے کے جاتے تھے، غزوہ میں لے کے جاتے تھے. تو اسلام کے لیے گھٹ کرنے کا اگر پیمانہ ہو تو چاہیے، لیکن اگر نہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر کو لوٹیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے بدترین ابغض البلاد اسواقها، کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار. اب آپ بتائیے بازار کو ناپسند کس لیے کہا گیا؟ کیا اس لیے کہ آپ سبزی لینے جاتے ہیں؟ نہیں. آپ بلا وجہ اگر بازار میں بیٹھے ہیں، گھر میں کھانا بنا کر انتظار کر رہی ہے بیوی، اور آپ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھا رہے ہیں، اور آ کر کے پلس ڈانٹ بھی رہے، بول دیا نا میں کھا کے آیا ہوں تم سو جاؤ، کیا ہے یہ؟ اس کی محنت، اس کا دل جو تنا ہوا، اس کا جو انتظار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر کہو کہ ہماری نوکری نہیں لگ رہی، جب سے تم آئے ہو منحوس ہو. سارے پہلو تو اپنے کردار سے آپ پیش کر رہے ہیں، نحوست تو اپنے کردار میں لا رہے ہیں. تو اس آئینے میں اس سال بالکل عہد کیجیے الحمدللہ کہ پیغمبر انقلاب کی اس آمد بہار کے لیے ہم اپنی زندگی کو بالخصوص وقت کے اعتبار سے گھروں میں یا مسجدوں میں، یا پھر اگر ضرورت ہے تو باہر دودھ لانے جا رہے ہیں تو دہی کی بات نہ پوچھ کے آئیے،
لیجیے اور گھر آئیے جلدی سے. مطلب کھل کر کہہ رہا ہوں, ٹائم گھر میں اسپینڈ کیجیے. آپ نے نہیں ماں کے قدم میں جنت ڈالا, آپ نے نہیں باپ کو دروازہ کہا, اللہ رسول نے کہا. تو جنت اور جنت کا دروازہ دونوں تو آپ کے گھر میں ہے. بیوی کو کہیے ہم نے نہیں کہا ہے شوہر کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے, شریعت نے کہا. تو ویسا شوہر آپ پیش ہوں گے کرنا. اب ظالم ہے شوہر ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ناقدری اسی لیے ہو رہی ہے. دعوتوں میں قرضے لے لے کر کے ہمارے بچے, کیونکہ ہم سے ملتے ہیں, ہم جانتے ہیں, فون آ جائے, بیوی کا فون آئے اس کو ریجیکٹ کر دے, دوست کا فون آئے فوراً چلے جائے. بیوی کہہ رہی ہے بچی بیمار ہے, بیوی کہہ رہی ہے بچہ بیمار ہے, ارے لے کے چلے جاؤ نا کسی کو ڈاکٹر کے پاس. کیسا دل ہے اپنی اولاد کے لیے بھی. تو یہ جو بے رخی ہے ہمارے گھروں کی, یہ جو چلن ہے ہمارے گھروں, یہ سب کو ختم کرنا ہوگا. نہیں تو آپ سمجھ جائیے اللہ پاک نہیں بدلا اور نہ بدلتا, قرآن نہیں بدلا نہ بدلتا, جنت نہیں بدلی نہ بدلتی, جہنم وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. بدل آپ رہے ہیں, بدل ہم رہے. لوگ بولتے ہیں زمانہ ہے, ماڈرن زمانہ ہے, ٹیوبلائٹ کا زمانہ ہے, تمہارے زمانے میں تھا. سب کچھ بدل سکتا لیکن خدا رسول نہیں بدلتا, جنت جہنم کا پیمانہ نہیں بدلتا, وہی ہے کلمہ. اگر سب کچھ بدل گیا تو بول دو کہ آج بیٹے کے قدم میں جنت ہے, بیٹی کے قدم میں جنت ہے, ماں کے قدم میں نہیں ہے. ماں کرنا کام, خدمت کرنا بیٹی کی, بول دو. کیا بدلا؟ زمانے کے رواج بدلے ہیں, شریعت نہیں بدلی, توحید و رسالت نہیں بدلی, خدا رسول نہیں بدلی. بدلا کیا ہے پھر؟ آپ کی ذہنیت بدلی, آپ کی سوچ بدلی, آپ کی فکر بدلی. تکلیف اتنی ہوتی ہے آپ سوشل میڈیا فیس بک پر تو آپ لوگ نہیں رہیں گے تو کوئی نہیں. اللہ خیر فرمائے. آج جتنے بھی 4G یہ چیزیں جتنے ساری نکلی ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ سب کے جسم کو سلامت رکھے. یہ سب آپ کی قوت کو جو ہے, ڈیفینس کی جو قوت ہے, اندرونی قوت کمزور کر دیا ہے. ہم 20 سال پہلے جائیں, 2000 سے پہلے جو موبائل بس ایسے ہی تھا بغیر اس کے, واٹس ایپ کے آئینوں کے بغیر. ذرا 20 سال 30 سال پہلے جائیں, کبھی ریڈیو بجتا تھا اور اس میں چھوٹا کسی کا فون یا لائن لائن رنگ بج جائے یا فون بج جائے تو ریڈیو میں کر 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 کے آواز آتی تھی. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کیوں آتی تھی. آج تحقیق ہو رہی ہے وہ کہ یہ جو ریڈیائی سسٹم ہے نا, اب اس کے بیچ میں اگر کوئی انسان چلا جائے تو وہ اس کی طاقت میں. اسی لیے کبھی بارش ہو, بجلیاں ہو تو سب سے پہلے اپنا موبائل بند کروا, کیونکہ بجلیاں جب چلتی تو اسی کی قسمیں ہیں آپ کے موبائل کے جو کنیکشن نیٹ ورک ہے, بجلی گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. ابھی 20 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, بہار میں ایسے ہی عام انسان موبائل لے کر کے چل رہا تھا, فون بھی کر رہا تھا, چھتری میں لیے ہوا تھا, بجلی اس کے اوپر گر گئی, بازو والے پر نہیں گری. سب سے پہلے موبائل بند کی. جان ہے تب جہان ہے, لیکن نہیں, آپ تو پانی میں بھی ہلو ہلو پانی میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اتنی نیڈ ہے, اتنی ضرورت ہے کہ سوچئے نا, جب آپ کی جان رہے گی تب بھی نہ ہے, آپ جان ہی نہیں رہے گی تو آپ کی بریانی یا تاج ہوٹل یا شادہ ہوٹل کیا کام کرے گا. تو آج آپ اس درس میں بالخصوص, ہم نے اس درس میں سب کچھ کہہ دیا تھا میلاد کے حوالے سے, لیکن اس درس میں ہم کہیں گے کہ نبی کے طریقے کو اپنائیے, اس نبی کے طریقے کو اپنائیے. اور جس نے انہیں اپنایا صحابہ, تو صحابہ کے طریقے کو اپنائیے, یا یوں کہیے جن جن لوگوں نے اپنایا ان سب کو اپنا لیا. اور پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, ایک آیت سے آپ کو بتاؤں, سورہ فتح کی لاسٹ آیت کریمہ میں ہے, اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا محمد رسول اللہ, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے گا تو آپ کو رشک آئے گا اپنے امتی ہونے پر, فخر ہوگا کہ 1 2 3 4 5 6 لائن ہے اس کے بعد. اور ایک اور بات بتا دو, جنرل نالج بھی رکھیے,
یہ محمد رسول اللہ سے آخری آیت تک یعنی پوری ایک آیت ہے اجرن عظیمہ، ٹھیک ہے. یہ پوری آیت میں الف سے لے کے یا تک حرف موجود ہے. پورے قرآن میں 2 جگہ ہے، ایک جگہ پارہ نمبر 4 میں ثم انزل علیکم یہاں پہ، اور ایک جگہ یہ محمد رسول اللہ سورہ فتح کی لاسٹ آیت کریم. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی کوئی ایسی آیت بتاؤ جس میں A to Z الفابیٹ ہو الف سے لے کے یا تک، تو یہ آیت کریمہ آپ بتائیں. مگر اس میں آپ دیکھیں 6-7 لائن کی آیت ہے، اس میں صرف ایک آیت کے پہلے حصے میں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں بس. اس کے بعد صرف نبی کے سپورٹر کی تعریف کی گئی. جیسے دیکھیے والذین معہ، اور جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں. نبی کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد اور جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں وہ کفر سے بیزار ہے، وہ آپس میں رحم دل ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فضل تلاشتے ہیں، رضوان تلاشتے ہیں. ان کی پیشانی میں سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں. ان کا ذکر توریت میں، ان کا ذکر انجیل میں. ان کی یہ شان اللہ نے ان سب سے وعدہ لیا ہے، مغفرت کا بھی اجر عظیم کا. اب دیکھیں ذرا ایک صرف محمد رسول اللہ، لیکن ان کے سپورٹ کرنے والے، ان کی طرز زندگی کو اپنانے والے، ان کا ڈیفینس کرنے والوں کی یہ اسٹیٹس تھی، یہ شان بیان ہو گئی، اجر عظیم، مغفرت. اب اس بات سے آپ کو کیا اندازہ ملتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ جب اٹریکٹ رہیں گے، جب آپ متوجہ رہیں گے نبی کی طرف، تب نہ آپ کو ملے گا. کیونکہ والذین معہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ساتھ سے مراد سپورٹ کرنا. جیسے آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، اور سیاست دان کے حوالے سے تو ہاں یہ ساری پارٹی ہمارے ساتھ ہے، وہ دور بھی رہے تو بولتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ساتھ بنانا سپورٹ. تو نبی کا سپورٹ، نبی کا طریقہ، نبی کے نظریات، نبی کے حوالے سے پازیٹیوٹی، یہ سب آپ کو عطا کرتی. لیکن آپ ایسے نہیں کر رہے. شکوے اتنے آتے ہیں کہ میں جب ان کے لباس اور ان کی حیات، ان کی شکلوں کو دیکھتا ہوں تو رشک آتا، لیکن حقیقت کو جب معلوم ہوتا ہے تکلیف ہوتی. ایسا برقع، ایسا اس انداز کی، جی حضرت ہم تہجد میں پڑھتے. اچھا، اور میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں، اگر سچ بولو گی تب مسئلہ حل کروں گا. سچ نہیں بولے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. سچ بولو. رات میں موبائل یوز کرتے، اب مت بولو. کیا فائدہ ایسا برقع پہننے سے؟ کیا فائدہ ہوا؟ آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کے لیے تہجد پڑھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں انجیل میں بھی آپ کا ذکر، توریت میں بھی آپ کا ذکر. کیا ایسے ہی کرتے تھے صحابہ کہ نبی کے سامنے بس جی 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 اور پھر جا کر کے کپڑے لگاتے تھے؟ نہیں. خلوت ہو، جلوت ہو، ہر طرح سے اسٹرانگ رہتے تھے صحابہ نبی کے. ہر طرح سے پازیٹیو رہتے تھے صحابہ نبی کے. ہر حال میں رہتے تھے صحابہ نبی کے. فاطمہ الزہرا جو نبی کی بیٹی، ایک صحابی کے ساتھ نبی تشریف لائے، آواز دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی، کون؟ جی بیٹی میں. کہا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہاں ایک صحابی ہے. آپ کو تو اجازت ہو سکتی ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ہو سکتی. میرے جسم پاک پر ویسے لباس نہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ باپ ہیں میرے. آج آپ دیکھیں ان نون نمبر بھی آ جاتا، ہیلو، تو نون ہو جاتا، ان نون بھی نون بن جاتا. اب شروع ہو گیا، ہاں میں آپ کا نمبر ہی لینے کے لیے کون. یہ زندگی ہے. اسی واسطے آپ کو اتنی کم عمر ملی؟ نہیں 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 نہیں، کم عمر ملی ہے قدر کرنے کے لیے، ورنہ اللہ پوچھ لے گا سب سے بیسٹ نبی کی، بیسٹ امت کی کم عمر کیوں میں نے دی تھی؟ کبھی سوچے تھے؟ اور بڑی طاقت والے 30-30 فٹ کے آدمی، 25-25 فٹ کے آدمی
अरे लंबे तगड़े आदम के जमाने से लोग के जमाने, इतने लंबे लंबे को मैंने उम्रें दी, ताकत दी, ऐशो आराम की चीजें दी, लेकिन देखो आज क्या हाल है उनका। और तुम्हें साहब कराम को देखो, मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी, लेकिन तुम देखो तुम्हारे लिए क्या है। वेलकम कर रहे हैं लोग, प्रोटोकॉल हो रहा है तुम्हारा, ऐसे पुरखतर और सख्ती के आलम में। क्यों? हर हाल में खलवत हो जलवत हो, घर हो बाहर हो, अपने हो गैर हो, जहां भी हो आप, हर हाल में आपको नबी का तरीका, नबी ही का तरीका फॉलो करना है। आज आप कहीं पर भी देखिए, अभी देखिए ऊपर से हम एक जगह बयान करके नीचे आए, बड़ी पढ़ी लिखी मस्जिद है, लेकिन सब जने खड़े होकर चाय पी रहे। मैं किसको टोकूं, किसको रोकूं? क्यों इतना इजी हो गया है आपके पास दिन? ये इजी नहीं, ये मजाक है। हर खाने पीने की चीज बैठकर खाने पीने का हुक्म है। सिर्फ आब जमजम या फिर वजू से पानी जो बचता है उसको खड़े होकर पीने की इजाजत। अब आपने जो ऐसा किया तो उसमें सवाब मिलेगा आपको, शरीयत के खिलाफ करने के बाद भी सवाब मिलेगा आपको। लेकिन नहीं, यहूदियों ने फ्रिज बना के आपको तो बिल्कुल आदत कर दिया। बिस्तर से उठिए, बोतल निकालिए, वहीं पर से हड़हड़ा के पी लीजिए, वो चले जाए। ये हो रहा है ना। अब वजू का पानी जो है मग से बचने के बाद खड़े होकर पीने का है, बस छर किए हो गया। बचे हुए पानी एक किताबी तौर पर रह गई है बस। कभी आप पीते हैं? क्योंकि बचा कहां है आपका पानी? वो बचा हुआ तो उसमें है सेंटेक्स में, आपके लोटे में कहां है? तो अब आज तो पानी पीने का भी मसला। यहूदियों ने नई नई चीजें निकाल करके शरीयत से दूर करने के लिए मुकम्मल घर के अंदर। आप जानते हैं, आखिरी बात कह रहा हूं, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़े जल्दकद फलस्तीन के फातेह है ना, अल्लाह ताला कौम में किसी को जरूर पैदा फरमाए, और आज तो खास जरूरत है। लेकिन मुसलमानों इस बात को याद रखो, जब उनको यहूदियों ने उन पर तसल्लुत पा लिया, गलबा पा लिया, अब मारने वाले, तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुम मुझ एक सलाहुद्दीन को मारो, मार लो, हर घर में सलाहुद्दीन पैदा होगा। बात तो बड़ी तारीखी कही थी उन्होंने, लेकिन जब यहूदी ने जवाब दिया तो कैसा दिल टूटा, और आज आंख देख रही है। यहूदियों ने कहा था, सलाहुद्दीन, मैं तुम्हारे खानदान, तुम्हारे मुआशरे की बेटियों को ऐसा बना दूंगा कि किसी के पेट से अब सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होगा। और आज आप देखिए, आप फेसबुक अभी खोलिए, फेसबुक जैसे ही खोलेंगे कोई कह रही है कैसे लग रहे हो, हेलो, गुड नाइट, ये क्या है? इससे सलाहुद्दीन पैदा होंगे, इससे गणपति वाले, बापा वाले सलमान खान पैदा होंगे। सलाहुद्दीन पैदा होने के लिए रिदाए फातिमा सर पे रखना पड़ता है। सलाहुद्दीन पैदा होने के लिए राबिया बसरिया का पेट जैसा होना चाहिए। फिर कहते हैं अदब नहीं करता, कहां से अदब करता? ये सारी चीजें भाई होने की हैसियत से घरों में, बाप होने की हैसियत से घरों में, और छोटे बड़े हर एक की हैसियत से अपनी अपनी कद्र कीजिए। वक्त को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में, आप दूसरे के यहां भी दावतों में जाते हो तो उनसे कम बात करते हो, मोबाइल में ज्यादा मगन रहते हो। कितनी जगह मैं कभी कभी जाता हूं, खुद ही मुझे शर्म आती है मोबाइल में। अरे मैं बैठा हूं, बात करो ना, मसला पूछ लो ना, कुछ नहीं। बाप बैठे हो, बेटा बैठा हो, बाप के सामने चिल्ला के बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, अदब खत्म ही हो गया। कहां से मिलता जी? स्पेशल जहन्नम में जाओगे ऐसी औलाद, जहां जबान खोलने का भी हुक्म नहीं था। नफल नमाज अगर पढ़ रहे हो आप, और मां को जरूरत है आपकी, दवाई लाना है या कोई और, तो आपको नफल नमाज छोड़ने का हुक्म है, और मां के हुक्म पर लब्बैक कहो आप, बताइए। लेकिन आज
माँ भी टीवी देख रही, बाप भी टीवी देख रहा, माँ भी अलग है, भाई भी अलग है। आज तो बच्चे स्कूल अब कॉलेज जाते तो माँ नाचती है घर में, हाँ अच्छा अब 8 घंटे के वास्ते इसको और कल की माए ऐसे दरवाजों से कब आएगा मेरा बेटा, उनका कपड़ा धोगे, नमाज पढ़ने कहूंगी, ये करूंगी, वो करोगे, ये होता है। तो घरों के माहौल में इनकलाब लाइए, पैगंबर इनकलाब हुई, बुराइयों के खात्मा के लिए ही इस नबी को भेजा गया, मगरबियत को खत्म करने ही इस नबी को भेजा गया, नंगा नाच हो रहा था उसी के खात्मे के लिए इस नबी को भेजा गया, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए ही इस नबी को भेजा गया। एक आखिरी जुमला बोलो, बंद कर देता हूं। उसके बाद, नबी जिस वक्त आए हैं ना, उसको न रात कहते हैं न दिन कहते हैं, उसको सुबह सादिक बोलते हैं। अगर रात में आ जाते ना तो दिन को तकलीफ होती, दिन में आते तो रात को तकलीफ होती। ऐसे वक्त में आए तो रात भी फख्र करे, दिन भी रश्क करे। ये देखिए, भेजने तक में अल्लाह ने ऐसा लतीफ नुक्ता रखा है। सोचिए उनकी जिंदगी का उन्वान कितना खूबसूरत होगा फॉलो करने के बाद। कैसे मोहब्बत नहीं, एक बेजान चीजों को कहा जुड़ कर रहो, जलना नहीं, हसद नहीं करना, गिबत चुगली नहीं, बेवकूफी नहीं, बेकार की बातें नहीं, कद्र करो एक दूसरे की। दुआ है अल्लाह ताला नबी पाक साहिबुल औलाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहार के सबको तुफैल में आप सबको, हम सबको मग़फ़िरत नसीब फरमाए और अपनी शान के मुताबिक हम सबको अजर अता फरमाए। बिलखुसूस जब तक जिंदा रखे, अपना अपने हबीब का बनाए रखे, हम सबको खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।